मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक मसला ज़रा सुन लें, कोई मसला पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन पहले मेरा एक मसला सुन लें आप लोग। जी, एक मसला मैंने बयान किया था कि इफ्तार में 1.5-2 मिनट की एहतियात ज़रूरी है। जो टाइम नक्शों पे लिखा हुआ आता है उससे 1.5-2 मिनट एहतियात किया करें। उस पे बाज़ असहाब इल्म, जो साहिब इल्म हजरात हैं, उनको एतराज़ है मेरे इस बयान पर। वो कह रहे हैं इसकी क्या दलील है, हदीस में कहाँ आता है कि भाई 1-1.5 मिनट की एहतियात करो, बल्कि हदीस में तो इसके बरखिलाफ है। इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म है, ताखीर करने का हुक्म नहीं है। और फिर दलील में वो हदीस भी पेश की जाती है जो बिल्कुल सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को पहाड़ी पे भेजते, वो जैसे ही बताते ना, इशारा करते कि सूरज डूब गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन इफ्तार कर लिया करते थे। तो इस पे लोग कह रहे हैं कि ये क्यों 1-1.5 मिनट की। बहुत से उलमा और भी कहते हैं, मैंने भी बयान में कई दफ़ा ये बात कही है कि कहाँ है हदीस में है। वो कह रहे हैं हम इसका तो एहतमाम करते हैं कि हमारी घड़ी घड़ी ठीक है या नहीं है, लेकिन जब घड़ी भी हमारी ठीक है तो जो टाइम है, और तो जैसे ही टाइम होगा तो हम इफ्तार करेंगे, देर क्यों करें। तो क्या हदीस है, तो खूब समझ लें। देखें, जब सूरज गुरूब होता है ना, तो हमें गुरूब होने का दो तरह से पता चलता है। या तो हम अपनी आंख से देख लें, या कोई शख्स अपनी आंख से देख के हमें इत्तला दे दे। एक तरह तो ये है। दूसरा तरीका है कैलकुलेशन, जो माहिर फल्कियात का तरीका है कि सब चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं कि सूरज निकलने का टाइम इतने बज के इतने मिनट पर और गुरूब होने का टाइम इतने बज के इतने मिनट पर। समझ रहे हैं बात को। तो जब आप अपनी आंखों से मुशाहिदा करके बताते हैं ना, तो वो तो 100% यकीनी होता है। शरीयत ने इसका मदार किस पर रखा है? मुशाहिदे पर रखा है। आपका मुशाहिदा हो या किसी भी काबिल एतमाद आदमी का मुशाहिदा हो। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जो माहिर फल्कियात हैं, तो आपको पता है हर फील्ड में माहिरीन की राय का एतबार होता है। तो हम जब माहिरीन से पूछते हैं कि आपने जो लिखा हुआ है कि 6:47 पे सूरज गुरूब होगा, तो क्या वाकई 6:47 यकीनी है? तो फलकियात के माहिरीन कहते हैं नहीं, ये यकीनी नहीं है, ये तखमीनी है, अंदाजा है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ये भी हो सकता है 6:46 पे डूबा हो, हमने 47 लिख दिया हो, या 48 पे डूबा हो और हमने 47 लिख दिया हो। और मैं माहिर फल्कियात की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं आम माहिर फल्कियात की नहीं, जो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है उनकी बात कर रहा हूं मैं। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब तो फल्कियात में बहुत ज्यादा माहिर थे। जामिअत रशीद आज भी ये करता है कि पूरी दुनिया में आप जहां भी है ना, आपको पूरा जदवल बना के दे देगा वो। आप नॉर्वे में हैं, आप जामिअत रशीद खत लिखें कि मैं नॉर्वे में फला शहर में हूँ, सूरज के तुलू और गुरूब की टाइमिंग बता दें, किबला की सिमत बता दें, तो जामिअत रशीद में जो फल्कियात के माहिरीन हैं, जो हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से सीखा है जिन्होंने, क्योंकि फल्कियात का इल्म तो बहुत पुराना है, आज का थोड़ी है। कर्व ट्रिग्नोमेट्री का इसमें बड़ा दखल है। तो चाहे वो यूनिवर्सिटी के माहिर फल्कियात हों या उलमा हों, जो भी फल्कियात के माहिर हों, गोरे हों या काले हों, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो कहते हैं भाई ये 100% यकीनी बोलो नहीं होता। तो अब इस पे हमसे हदीस का मुतालबा करना कि जो नक्शे में टाइम लिखा है उसमें 1.5 मिनट एहतियात वाजिब है, ये हदीस से दिखाओ। भाई हम हदीस से ये तो दिखाएंगे कि जब तक सूरज गुरूब नहीं होता आप इफ्तार नहीं कर सकते। अब गुरूब होता है या नहीं होता ये हदीस से थोड़ी दिखाया जाएगा, ये तो आंखों से देख के दिखाया जाएगा ना, या कैलकुलेशन से। तो आंखों का देखना तो यकीनी है, उसमें तो नजर आ रहा है, उसमें कोई गलती होती भी है तो माफ है, क्योंकि हम इससे ज्यादा के मुकल्लफ नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन तो माहिरीन खुद कहते हैं ये 100% यकीनी नहीं है। एक और वजह है जिसकी वजह से ये यकीनी नहीं है, जो कैलकुलेशन है, वो क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूं, वो समझें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई मसला बताया जाए ना, लोग एकदम से ऐसे जहालत के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं और हदीस की मुखालफत के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं कि ये, अब उस क्लिप पे लोगों ने कहा मुकल्लिद हैं, ये अंधे हैं और पता नहीं हदीस से तो इनका कोई वास्ता ही नहीं है। भाई क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तो आपको कोई चीज कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, मुझसे नहीं पूछो, दूसरे उलमा से पूछ लो आप। अब देखो मसला क्या है, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूलों में, अगर स्कूलों में पढ़ा हुआ है, आप कोई
باؤل رکھتے ہیں پیالہ اور اس میں ایک سکہ ڈال دیں اور آپ اس کو آنکھوں سے دور لیتے جائیں, تو ایک ٹائم آئے گا کہ جو پیالے کی دیوار ہے نا وہ آپ کے اور سکے کے درمیان حائل ہو جائے گی. جب پیالہ یوں رکھیں گے تو سکہ نظر آئے گا آپ کو, ایسا ہی ہے نا, اور جب سکہ دور لے کے جائیں گے تو آپ کو جو دیواریں ہیں نا اس کی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ سکہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا رہے گا. تو یوں سمجھ رہے کہ وہ سورج ہے جو کہ غروب ہو رہا ہے, سمجھ رہے, سورج ہے جو کہ کیا ہو رہا ہے, غروب. ایک ٹائم ایسا آئے گا, لیکن جب وہ ایسا ٹائم آئے نا کہ آپ کے اور سکے کے درمیان وہ دیوار حائل ہو جائے اور وہ سکہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا, وہ نیچے چلا گیا ہے, اب آپ اس میں ایک جگ سے پانی ڈالیں. جیسے ہی پانی ڈالیں گے آپ کو وہ سکہ دوبارہ نظر آنا بولو شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ جو بیچ میں جو کثافتیں حائل ہوئی ہیں نا, کثافتیں, وہ پانی کی کثافت آ گئی نا ایک بیچ میں, اس کی وجہ سے آپ کی جو آنکھ کا جو اینگل بن رہا تھا وہ اینگل کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. تو سورج جب غروب ہوتا ہے, اوریجنل میں کب غروب ہوتا ہے, اس پر شریعت نے حکم کا مدار نہیں رکھا. شریعت نے اس پہ رکھا ہے جب آپ کو دیکھنے میں لگے کہ غروب بولو ہو گیا ہے. بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ غروب نہیں ہوا, فلکیات کی روح سے غروب ہو چکا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے, مطلب جب بالکل سامنے صاف ہے نا, کوئی گرد و غبار نہیں ہے, تو سورج غروب ہوگا آپ کو لگے گا بھی کہ کیا ہو گیا ہے, غروب ہو گیا. لیکن بعض دفعہ کثافتیں اتنی آ رہی ہوتی ہیں, جیسے پانی ایک کثافت ہے نا, اس کی ایک کثافتیں اتنی آ رہی ہوتی ہیں کہ کیلکولیشن کی روح سے سورج غروب ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھو کہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو, تو وہاں مغرب کا ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا ہوتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ دیکھو گے تو نظر آ رہا ہوگا. یہ مشاہدہ ہوا ہے بہت سے لوگوں کا, ہمارے حضرت نے خود مشاہدہ کیا یہ مفتی رشید احمد صاحب نے, کہ نقشے میں ٹائم لکھا تھا سورج غروب ہے, لیکن جا کے دیکھا تو غروب نہیں تھا. وجہ کیا ہے کہ وہی پانی کی مثال نا, آپ کے جو آئی کا اینگل ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم زیادہ نہیں کہتے کہ آپ 25 منٹ انتظار کریں, ہم کہتے ہیں جب سارا دن آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں, اور ماہر فلکیات بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ 100% یقینی نہیں ہے, یہ مولوی نہیں کہہ رہے, یہ ماہر فلکیات کہہ رہے ہیں جو نقشے بنا کے دیتے ہیں. تو حدیث میں ہے جلدی افطار کرو بشرطے کہ, یہ قید خود ہی لگی ہوئی ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا 100% یقین ہو جائے. تو 100% یقین نہیں ہوتا. وہی گھڑی کی مثال, 6:45 پہ اگر لکھا ہوا ہے کہ سورج غروب ہو جائے گا, آپ کو اپنی گھڑی پہ پورا اعتماد نہیں ہے کہ یار شاید ایک آدھ منٹ آگے پیچھے نہ ہو, تو کیا آپ 6:45 پہ کھول دو گے روزہ؟ آپ کہو گے یار میری گھڑی نا اکثر 24 گھنٹے میں ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے, کبھی 1 منٹ آگے چلی جاتی ہے, کبھی ہو سکتا ہے آگے چلی گئی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے پیچھے رہ گئی ہو. تو اگر آگے چلی گئی ہے تو پتہ نہیں 6:45 ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. تو ٹائم تو 6:45 لکھا ہے, لیکن میری گھڑی کا کیا بھروسہ. تو گھڑی کو ٹھیک بھی کرو گے آپ, اور جب تک گھڑی ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ 1-2 منٹ احتیاط کرو گے. وہاں کوئی یہ کہے گا کہ افطار میں تو جلدی کا حکم ہے, آپ بولو بھائی جلدی کا حکم تو ہے, لیکن مجھے اپنی گھڑی پہ 100% اعتماد نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, افطار میں جلدی کا حکم تو ہے, لیکن یہ جو کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں یہ 100% قابل اعتماد نہیں ہے کہ سورج یہاں غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اس لیے جو ماہر فلکیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کا یقین ہونے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر بندے کو کھڑا کیا تھا, وہ تو اشارہ کر کے بتاتے تھے ہو گیا غروب, وہاں تو یقین تھا, یہاں 100% یقین نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں احتیاط کرو, کیونکہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں, جب زیادہ کثافت ہوتی ہے, ٹائم لکھا ہوتا ہے, آپ چھت پہ چڑھے ہوگے, سورج کا کنارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جب زیادہ کثافت ہوتی ہے نا تو یہ فرق پڑتا ہے. پھر آج کل شہر اتنے بڑے بڑے ہیں, ٹائم لکھا ہے ٹاور کے حساب سے, کراچی کے مرکز کے حساب سے, آپ بالکل کراچی کے ایسٹ کی طرف ہو یا بالکل ویسٹ کی طرف ہو تو اس سے بھی سیکنڈوں کا فرق پڑ جاتا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اسلامی احکام میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. 1 سیکنڈ پہلے بھی روزہ کھول دیا نا تو ٹوٹ جائے گا آپ کا روزہ. اب اس میں یہ کہنا کہ 1 سیکنڈ سے کیا ہوتا ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرض غسل کیا, پورا غسل کیا, سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا بڑا مشکل, گرم پانی نہیں مل رہا تھا, آپ نے بڑی ٹینشن اٹھائی,
اور ٹھر ٹھر کانپتے ہوئے آپ گئے کہ نہیں جی غسل فرض ہے میرے اوپر, فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے, ٹھنڈے پانی سے غسل کیا, تھر تھر کانپ رہے ہو اور بڑی ہمت کر کے, بعد میں پتا چلا کہ جی اتنا سا بال کی جگہ خشک رہ گئی ہے, تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پورا غسل کر لیا, استنجا بھی کر لیا, اتنی سی جگہ کی وجہ سے اللہ مجھے سزا نہیں دے گا, چھوڑو رہنے دو, کون جائے دوبارہ, پانی تو وہاں ہے, چلو اللہ اکبر کہہ کے ادھر ہی نیت باندھ لو. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اب کوئی جواب میں کہ اللہ غفور رحیم ہے, ابے پورا تو نے اتنا غسل کیا, سارا اتنی محنت اٹھائی, تو نے اتنا سا رہ گیا چھوڑ دے, نہ بھائی, آپ کو وہ حصہ دھونا پڑے گا, کیونکہ اللہ کا قانون آسان تو ہے, لچکدار نہیں ہے, لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو ایسے ہی سارا دن آپ نے روزہ رکھا, ابھی آپ میں 4 سیکنڈ باقی تھے, یعنی جو ٹائم داخل ہوا 6:45, اور ٹھیک 6:45 پر آپ نے کھجور کھا لیا, اس بات کا امکان ہے کہ چند سیکنڈ بعد سورج ڈوبتا. یہ ماہر فلکیات بولتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. تو اس لیے 1-1.5 منٹ احتیاط کر لو. تو اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا سارا, کچھ پکوڑے بھاگ تو نہیں جائیں گے نا وہاں سے. تو یہ اس پہ حدیث کا مطالبہ کرنا نا, کہ یہ مطالبہ غلط ہے ہم سے, کہ بھائی جلد 1-1.5 منٹ کی احتیاط کسی حدیث سے دکھاؤ. ہم حدیث سے یہ تو دکھا دیں گے کہ سورج غروب ہونے کے بعد افطار ہوگا, اس سے پہلے افطار نہیں ہوگا. یہ نہیں دکھایا جا سکتا کہ سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہم روزانہ حدیث تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ہم تو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا گوگل دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں, یا پبلک سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے, اس کا تعلق مشاہدے سے. تو مشاہدہ جب ہو تو اس کے بعد جا کے پھر جو ہے مشاہدہ ہو یا یقین ہو جائے کسی اور ذریعے سے. تو یقین جب ہی ہوگا جب آپ تھوڑی احتیاط کر لیں گے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مسجد کی اذان پہ کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے؟ آج کل اذانوں پہ نہ کھولیں, کچھ بھروسہ نہیں ہوتا, لوگ اذانیں پہلے بھی دے دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, یا تو بے احتیاطی میں دے رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو اگر کسی مسجد کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ہماری مسجد میں احتیاط ہوتی ہے, ٹائم پہ اذان ہوتی ہے یہاں مسجد میں, تو لیکن پھر بھی اگر بعض دفعہ مؤذن غلطی بھی تو کر لیتا ہے نا, اس کو کیا پتا, وہ بھی انسان ہے. تو آج کل اتنی ٹیکنالوجی ہے, تو آپ سیدھا سیدھا دیکھ لو کہ غروب آفتاب کا ٹائم کیا, اس سے 1.5-2 منٹ احتیاط کر لو, تو بس پھر اذان بھی ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں بھی ہوتی تو بھی کوئی بات نہیں ہے.